جو چوری ہو گیا اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. جو مال آپ کے پاس بچ گیا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے. اب جتنا مال بچا ہے اس میں سے زکوٰۃ ادا کریں. اور اسی طرح لوگ یہ بھی بہانہ کرتے ہیں کہ ہم نے جو قرض دیا ہے فلاں شخص کو، وہ جو قرض لیا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگا. ہمارے پاس تو ہے نہیں، ہم فلاں کو قرض دے دیے ہیں، تو قرض آپ نے دیا ہے، آپ کا مال ہے، آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگا. قرض کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک قرض ہوتا ہے ملنے کی امید ہے، ایک قرض ہوتا ہے ملنے کی امید نہیں ہے. اگر آپ کو ملنے کی امید ہے کہ یہ قرض مل جائے گا تو اس قرض کا زکوٰۃ آپ کو ادا کرنا پڑے گا. ہاں، اور اسی طرح ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ ایک شخص کے پاس 20 لاکھ روپیہ ہے لیکن اسے بہت سارا قرض بھی چکانا ہے. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف کسی کا ہم نے قرض لیا ہے یہی قرض ہے. صرف یہی قرض نہیں ہے، اس قرض میں یہ بھی داخل ہے اگر بجلی کا بل چکانا ہے یہ بھی قرض ہے، اگر راشن خریدنا ہے یہ بھی قرض ہے، کسی کو سیلری دینا ہے یہ بھی قرض ہے، یا گیس کا بل دینا ہے، یا جس چیز کا بھی ہو، ہر چیز کو ادا کر کے جو پیسہ بچ گیا اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. اور پھر وہی بات کہنا، اس میں بھی وہی دیکھا جائے گا، شروع سال اور اخیر سال کا اعتبار ہوگا. شروع سال میں جتنا پیسہ تھا وہی پیسہ اگر اخیر سال میں ہمارے پاس ہے تو اتنا کا زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا. اگر شروع میں 10 لاکھ تھا، اخیر سال میں جا کر ہمارے پاس صرف 5 لاکھ رہ گیا تو اب 5 لاکھ کا ادا کرنا پڑے گا. اس لیے کہ ابھی ہمارے پاس 5 لاکھ ہے. شروع سال میں 10 لاکھ تھا لیکن اخیر سال میں 10 لاکھ نہیں رہا. اب 5 لاکھ جو روپیہ ہے اس کے اوپر زکوٰۃ دینا واجب ہے. اور اسی طرح ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ لوگ جو خریداری کرتے ہیں اس کا نصاب لگاتے ہیں. مثال کے طور پر ہم نے ایک کتاب خریدا، بہت سارا کتاب جو نصاب کو پہنچ جاتا ہے، ہم نے خریدا مثال کے طور پر ایک کتاب، اس کی قیمت 20 روپیہ ہے. اب ہم 20 روپیہ اس کی قیمت نہیں لگائیں گے، ہماری خریداری 20 روپیہ ہے. اب ہم کتنے میں بیچیں گے وہ یہاں نصاب لگانا پڑے گا. عام طور پر جو بک جائے، ہم نے خریدا 20 روپیے میں، بیچیں گے 30 روپیے میں، تو اب 30 روپیے کا حساب لگانا پڑے گا. یہ نہیں کہ ہم خریدے تھے وہی نصاب یہاں لگائے گا. جو آپ کو فائدہ ہونے والا ہے وہ نصاب آپ کو شمار کرنا پڑے گا. اس نصاب کے حساب سے آپ کے پاس جتنی آمدنی ہو یا آپ کے پاس اسٹاک جمع ہے بیچنے کے لیے تو پھر بھی آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گا. اب زکوٰۃ سے آپ نہیں بچ سکتے، زکوٰۃ آپ کو ہر حال میں ادا کرنا پڑے گا. اور اسی طرح یہ تو زکوٰۃ سے متعلق ہے. اب زکوٰۃ دینا کس کو ہے؟ زکوٰۃ اب ہم ادا کس کو کریں گے؟ تو زکوٰۃ میں یہ دیکھا جائے گا کہ یہ شخص زکوٰۃ اس کے اوپر واجب تو نہیں ہے. اگر 52.5 تولہ اس شخص کے اوپر پیسہ ہے، 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے، یا 7.5 تولہ سونا اس کے پاس ہے، تو اس شخص کو زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دے سکتے. ہاں پیسہ ہے
50,000 کا مہینہ کماتا ہے، لیکن پھر بھی یہ راشن پانی میں یا بال بچے کے فیس ادا کرنے میں خرچ ہو جاتا ہے، کوئی پیسہ نہیں بچتا، نہ اس کے پاس کوئی بہن بھائی کو دے سکتی ہے، بھائی بھائی کو دے سکتا ہے زکوٰۃ کا مال، لیکن اصل اور فروع کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اصل میں آتا ہے باپ دادا پردادا اوپر تک جتنا چلا جائے، اس شخص کو دینا زکوٰۃ کا مال جائز نہیں۔ اور اسی طرح فروع میں آتا ہے بیٹا پوتا پڑپوتا، اسی طرح نیچے تک، اس شخص کو آپ زکوٰۃ کا مال نہیں لے سکتے۔ اور اسی طرح ایک سید ہے، سید کو بھی زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جاتا۔ سید اس شخص کو کہا جاتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان سے ہوتے ہیں اسے سید کہا جاتا ہے۔ ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جاتا۔ ہاں اگر غریب ہے، مسکین ہے، تو اس کو آپ تحفہ دیجیے، آپ اس کو نفلی صدقہ دیجیے، لیکن زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور ہر شخص کو دعویٰ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر حقیقت میں سید ہے تب جا کر کہے کہ ہم سید ہیں۔ اب نام کے لیے، بڑا ظاہر کرنے کے لیے یہ نہ کہے کہ ہم سید خاندان سے ہیں، اس لیے کہ سید کے لیے زکوٰۃ کا مال لینا جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لیے جائز نہیں ہے کہ میل کچیل کھائے۔ اور اسی طرح دینے والوں کو بھی اپنی نیت ہونی چاہیے کہ ہم زکوٰۃ کا مال ادا کر رہے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ ہم دینے والے کو کہہ رہے ہیں کہ تم کو ہم زکوٰۃ کا مال دے رہے ہیں، کہ کل دینے والا بھی ذلیل ہو کر زکوٰۃ کا مال لینے کے لیے تیار نہ ہو، بلکہ آپ کے دل میں ہو کہ ہم زکوٰۃ کا مال ادا کر رہے ہیں۔ آپ اس کو تحفہ کر کے دے دیں یا گفٹ کر کے دے دیں، لیکن دل میں تو ہمارے ہے کہ ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ دینے والوں کو کہنا ضروری نہیں ہے کہ ہم زکوٰۃ کا مال ادا کر رہے ہیں، اس لیے کہ اگر آپ اسے کہیں گے اس کے دل پر لگے گا کہ ہم زکوٰۃ آئندہ سے نہیں لیں گے، اس لیے کہ زکوٰۃ دینے والا اتنا ذلیل کرتا ہے کہ ہمیں گھٹیا سمجھ کر وہ کہتا ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے۔ ہاں ایک دو جگہ ہے جہاں کہنا پڑتا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر مدرسے ہیں، مدرسے میں بہت طرح کے پیسے رکھے ہوئے ہیں، ایک ہے امداد کا پیسہ، ایک ہے صدقہ کا پیسہ، اور ایک طرف زکوٰۃ کا پیسہ ہے۔ اب وہاں آپ کو کہنا پڑے گا کہ یہ ہم زکوٰۃ کا پیسہ دے رہے ہیں، اس لیے کہ سب پیسہ الگ ہوتا ہے، زکوٰۃ کا پیسہ الگ ہے، صدقہ کا پیسہ الگ ہے، اور فطرانہ کا پیسہ الگ ہے۔ وہاں آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ ہم زکوٰۃ کا پیسہ ادا کریں۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، زکوٰۃ بہت ہی اہم چیز ہے۔ اگر آپ زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے، اس لیے انسانوں کے اندر ایسا پایا گیا ہے کہ اس کا مال چوری ہو جاتا ہے، اس کے مال میں گھاٹا ہو جاتا ہے، اس کے مال کو لوٹ لیتا ہے، اس کے مال میں آگ لگ جاتا ہے۔ یہ کیوں؟ اس وجہ سے آپ جو اللہ کا حق تھا اس حق کو ادا نہیں کیا۔ اللہ نے آپ کے پیسے کو پاک کرنے کے لیے کہا کہ 100 میں 2.5 روپیہ تم اللہ کے راستے میں نکالو، غریبوں میں تقسیم کرو۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ یہاں تو زکوٰۃ لینے والا مل جاتا ہے، آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں شخص محلے میں ایسا شخص ہے، غریب ہے، اس کو کوئی کمانے والا نہیں ہے، اس کے پاس نہ کھانے کے لیے ہے، آپ یہاں پہچان لیتے ہیں۔ لیکن آپ باہر دیشوں میں چلے جائیں، وہاں زکوٰۃ لینے والا نہیں ہے، وہاں آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم اپنے مال کو کہاں دیں۔
تو آپ یہ احسان مانے کہ جو آپ کا پیسہ لینے آتا ہے وہ آپ کا محسن ہے، آپ کے اوپر احسان کر رہا ہے کہ آپ کے مال کو آ کر لے کر پاک کر رہا ہے۔ ورنہ آپ اگر نہیں آئے گا تو آپ اپنے مال کو کہاں دیں گے؟ آپ اپنے مال کو کیسے پاک کریں گے؟ یہ گھٹیا نہ سمجھے کہ بھلا شخص آتا ہے رسید کاٹنے کے لیے، بلکہ آپ کے مال کو پاک کرنے آ رہا ہے۔ آپ کے اوپر اس کا احسان ہے کہ وہ آ کر آپ کا مال لے جاتا ہے، ورنہ آپ ڈھونڈتے رہ جائیں گے کہ ہم کہاں دیں۔ یہ باہر دیشوں میں دیکھا گیا ہے کہ لوگ تلاش کرتے رہتے ہیں کہ ہم یہ پیسہ کہاں دیں، اور وہاں یہ اجازت بھی نہیں ہوتا کہ کوئی کھڑے ہو کر روڈ پر پیسہ مانگے، اس لیے وہاں پتہ ہی نہیں چلتا کہ مسکین کون ہے، کون مستحق ہے، کس کو زکوٰۃ کا مال دیا جائے۔ یہاں اللہ نے ہمارے لیے ایک راستہ بنا دیا ہے کہ جو مال کا پیسہ وصول کرنے آتے ہیں آپ احسان نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ شخص آپ پر احسان کر رہا ہے کہ آپ کے پاس آ کر آپ کے پیسے کو لے جاتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس سے پیسہ دے کر احسان کر رہے ہیں، احسان آپ نہیں کر رہے ہیں، احسان وہ مدرسے والے کر رہے ہیں، یا جو جس لیے آتے ہیں وہ احسان آپ کے اوپر کر رہا ہے۔ آپ پیسے دیتے ہیں، آپ اپنا پیسہ نہیں دے رہے، یہ اللہ کا دے رہے ہیں۔ اللہ کا دیا ہوا پیسہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اپنے بلبوتے پر کمائے ہیں، ہمارا پیسہ ہے، بلکہ یہ اللہ کا پیسہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہے ہم نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ تو یہاں جو پیسہ دیا ہے یہ اللہ نے دیا، یہ صلاحیت کس نے دی، یہ دماغ کس نے دیا، کمانے کی صلاحیت کس نے دی، یہ پیر ہاتھ یہ کس نے دیا، یہ اللہ نے دیا، تب جا کر ہم کما رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں علم دیا تب جا کر ہم کما رہے ہیں، یا کوئی نوکری کرنے ہیں، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، کسی انسان کا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے جو مال دیا ہے اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ اس مال میں سے زکوٰۃ نکالو، اس مال کو نکال کر لوگوں پر احسان نہ کرو، بلکہ وہ احسان کر رہا ہے آپ پر کہ وہ آپ کے مال کو پاک کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک کمی اور بھی ہے کہ لوگ پیسہ دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اور یہ کہتے ہیں زکوٰۃ دینے کے بعد یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ نہیں، یہ غلط ہے، یہ آپ اس کے اوپر احسان نہیں کر رہے ہیں۔ دعا تو وہاں کی جاتی ہے جہاں کوئی احسان کرتا ہو، وہ زکوٰۃ کا مال وصول کر کے جا رہا ہے، آپ اس پر احسان نہیں